अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है। आज हम बात करने वाले हैं सुइसाइडल थॉट्स के बारे में, यानी ऐसे ख़यालात जो या तो ख़ुद को ख़त्म करने के बारे में हों खुदा न खास्ता, या फिर अपनी डेथ के बारे में ऐसे ख़यालात आना हों। इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वार्निंग है, डिस्क्लेमर है कि अगर वीडियो देखने के दौरान अगर आपकी ये थॉट्स, अगर डेंजरस थॉट्स अगर आपको आ रही हैं और वीडियो देखने के दौरान ये बढ़ जाती हैं, ट्रिगर हो जाती हैं, तो आप फ़ौरन वीडियो को बंद कर दीजिए एंड अपनी लोकल क्राइसिस हेल्पलाइन को ज़रूर कॉल कीजिए हेल्प लेने के लिए। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में मौजूद हैं तो वो हेल्पलाइन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर है 988। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो वो नंबर उमंग फाउंडेशन का नंबर है जो मैं नीचे लगा दूंगी। उस नंबर पे आप 24/7 कॉल कर सकते हैं और आप एक प्रोफेशनल काउंसलर से बात कर सकते हैं जो आपको इन थॉट्स के अंदर, इनके दौरान आपको सेफ़ रहने में और सेफ़ फील करने में हेल्प कर सकते हैं। सो ये हेल्पलाइन 24/7 है। सो एट एनी पॉइंट वाइल वॉचिंग द वीडियो अगर आपको ये थॉट्स वर्स होती हैं, प्लीज़ स्टॉप द वीडियो एंड अपने लिए सेफ्टी सबसे पहले अश्योर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे कि सुसाइडल थॉट्स के कॉजेज़ क्या होते हैं, ये कहाँ से आती हैं। फिर हम बात करेंगे कि सबसे पहले क्या चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है जब ये होता है, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं, सुसाइडल थॉट्स और सुसाइड को प्रिवेंट करने के ज़्यादा प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं, पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं और क्यों ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हमारी सोसाइटी की यूनिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। एंड हर वीडियो की तरह मैं आपको ना सिर्फ ये कहूँगी कि प्लीज़ गो सीक प्रोफेशनल हेल्प, इन एडिशन टू टेलिंग यू कि आप प्रोफेशनल हेल्प लेना ज़रूरी है, थोड़ा सा मैं आपको साइकोथेरेपीज़ जो अप्लाई होती हैं सुसाइडल थॉट्स के अंदर, उनके अंदर क्या मेजर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जाते हैं, उनका बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी ताकि आपको थोड़ी सी समझ आए कि वो थेरेपी में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और बिगिनिंग ऑफ getting help and healing is उन concepts को थोड़ी सी understanding. So education is a huge part of healing. So थोड़ी सी वो मैं education आपको दूंगी, लेकिन मुझे ये disclaimer भी ज़रूर देना है कि education is never a replacement for treatment. So treatment हासिल करना बहुत बहुत ज़रूरी होगा। So चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो suicidal thoughts हैं, इनके बहुत सारे multifactorial reasons हो सकते हैं। अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें तो मुश्किल है आइडेंटिफाई करना, ऐसी स्टडीज़ कंडक्ट करना टू सी कि एग्जैक्टली कितने लोगों को ऐसी थॉट्स आती हैं, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कितनी अनफॉर्चुनेटली अटेम्प्ट करते हैं उसके नंबर्स फिर भी मौजूद होते हैं। तो अगर हम देखें कितने लोगों को आती हैं तो कुछ स्टडीज़ ने शो किया है कि 9% लोग वर्ल्ड वाइड उनको ये थॉट्स आ सकती हैं लाइफ टाइम में कभी भी। पाकिस्तान में एक स्टडी की गई थी कि स्टूडेंट्स के लेवल पे देखा गया 13% लोगों को ऐसी थॉट्स आती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इन थॉट्स के बारे में बात की जाए, स्पेशली पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए के अंदर जहाँ पे क्रिमिनलाइज्ड है सुसाइड। तो इसके बारे में बात करने से बहुत ज़्यादा जब घबराते हैं तो फिर जो सफ़र कर रहे होते हैं वो हेल्प नहीं हासिल करते, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाती है। जहाँ पे इसके बारे में बात करना मुश्किल हो जाता है तो फिर एक्सेस टू केयर भी कम हो जाती है, हेल्प लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आई नो सिचुएशंस आर इम्प्रूविंग और अब एक बिल पास हो रहा है या हो गया है मेरे ख्याल में कि डीक्रिमिनलाइज हमने कर दिया है ताकि जो लोग इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वो हेल्प हासिल कर सकें। सो अमूमन तौर पे जो मल्टीफैक्टोरियल कॉजेज़ हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं सुसाइडल आइडिएशंस के। नंबर 1 इज़ मेंटल इलनेस। वो क्या है कि सिवियर डिप्रेशन, सिवियर एंग्जाइटी या और मेंटल इलनेसेस, लाइफ के स्ट्रेसेस एक पॉइंट पे ब्रेन को ले जाते हैं जहाँ पे वो ऐसी थॉट्स में आने लग जाती हैं। उसके अलावा सब्सटेंस यूज़, ड्रग प्रॉब्लम हो सकती है और हमें अक्सर लगता है कि शायद अल्कोहल इज़ नॉट अ ड्रग, लेकिन अल्कोहल भी उसमें शामिल है। क्या होता है कि जो ड्रग्स हैं वो हमारे ब्रेन को थोड़ा सा इम्पेयर कर देते हैं, हमारी जजमेंट को पुअर कर देते हैं, हमारी थिंकिंग को अनक्लियर कर देते हैं और हमें फिर ये थॉट्स आने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। होपलेसनेस, लाइफ के स्ट्रेसेस की वजह से अगर रिलेशनशिप्स में तनाव हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, तो ब्रेन ऐसी पोजीशन पे जा सकता है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने ज़रूर बतानी है कि हमें जो एक फंडामेंटल चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि हमारा ब्रेन एक प्रोसेसिंग मशीन है एंड समटाइम्स हमारा ब्रेन हमसे झूठ बोल सकता है। मे बी इट कैन प्ले ट्रिक्स और कोई ऐसी बातें वो चीज़ों को गलत प्रोसेस कर सकता है। ऐसा ही होता है जब हमें सुसाइडल थॉट्स आ रही होती हैं कि जो चीज़ हमें जो रियलिटी होती है वर्सेस जो हमारी थॉट्स वो डिफरेंट हो जाती हैं, उनमें थोड़ी सी फ़र्क आ जाता है और एक ऐसा लेंस हमारे ब्रेन पे आ जाता है जो हमें जो अनरियल बातें वो सच लगने लगती हैं और उसमें सुसाइडल थॉट्स आ जाती हैं कि थोड़ी सी हमारी जजमेंट ख़राब हो जाती है। एंड ये हो सकता है, हमारा ब्रेन कैन मेक मिस्टेक्स एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ सुसाइडल थॉट्स।
جب بات کرتے ہیں سوسائڈل تھاٹس کی تو سب سے پہلی چیز ہے سیفٹی. اس سے پہلے کسی بھی اور چیز میں جائے سیفٹی سب سے پہلے. تو اب میں تھوڑا سا ان لوگوں سے بات کروں گی کہ آپ کے اراؤنڈ اگر کسی کو ایسے خیالات آ رہے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں. نمبر 1 تھنگ از ایک ایسا ایٹیٹیوڈ، ایک ایسا ریلیشن شپ آپ نے اس انسان کے ساتھ کریٹ کرے کہ وہ گھبرائیں نہیں، آپ کو بتانے لگے کہ ان کو ایسے خیالات آ رہے ہیں، خود کو ختم کرنے کے خیالات یا خود کی ڈیتھ کے. جب ایک ایسا اوپن وی نو دیٹ وی کریٹ سیف انوائرمنٹ تو لوگ جب کھل کے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ آف گیٹنگ ہیلپ. تو اگر آپ کو کسی نے آ کے کہا کہ میں بہت ڈپریسڈ محسوس کر رہی ہوں، بہت دکھی ہوں اور مجھے ایسے خیالات آ رہے ہیں، تو آپ کا پہلا ریئیکشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ توبہ توبہ توبہ، ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے، حرام ہے. پھر آپ نے وہ دروازہ بند کر دیا اور پھر وہ دوبارہ آ کے آپ سے بات نہیں کریں گے. اگر آپ نے ان کو جھٹک دیا اور یہ کہا کہ یہ غلط ہے، تو پھر آپ نے ان کی اس جو اندر کانفلکٹ تھا اس کو آپ نے ورس کر دیا. تو ہم نے ورس نہیں کرنا، ہم نے ان کے لیے ایک اوپننس کریٹ کرنی ہے تاکہ وہ آپ سے آ کے بات کر سکے اس کے بارے میں. تو آپ نے کہنا ہے، آپ نے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کہ وہ اوپن فیل کر سکے. آپ ان کو کہیں ٹھیک ہے آؤ، تھینک یو مجھے بتایا آپ نے، تھینک یو کہ آپ نے مجھے ٹرسٹ کیا اس کے بارے میں، میں آئی ایم ہیئر فار یو. اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہیں، میں یہاں ہوں آپ کا خیال کرنے کے لیے. اور اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو دیٹ یو آر لوڈ، یو آر امپورٹنٹ، یو آر ویلیوبل. مجھے تمہیں بتانا ہے کہ تمہاری فرینڈ شپ یا تمہارا ریلیشن شپ مجھے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، تمہاری زندگی مجھے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اگلے کو یہ فیل کرانا کہ وہ امپورٹنٹ ہیں، وہ ویلیوبل ہیں اور آپ ان کے لیے ہیں. اینڈ میں یہاں پہ ہمیشہ آپ کی یہ بات سننے کے لیے موجود ہوں. جس کو سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں ان کو خیال آتا ہے شاید وہ دوسروں کے اوپر ایک بوجھ ہیں، تو ایسا ان کو محسوس بالکل بھی نہیں ہونے دینا کہ ان کی یہ بات سے آپ ڈسٹریس میں چلے گئے. سو آپ کا کام افیکٹ ہونا بڑا ضروری ہے. آپ نے پھر کہنا ہے کہ آپ بالکل بھی میرے پہ کوئی برڈن نہیں ہے، اینڈ دین یو ہیو ٹو لیٹ دم نو. ہم اکٹھے مل کے ہم ہیلپ حاصل کریں گے، جس میں پروفیشنل ہیلپ سب سے لازمی ہوگی. سو اگر آپ کو اس طرح سے آپ نے ایک ڈور اوپن کر دیا کہ وہ آپ سے بات کر سکے. اب جب یہ بات کا ڈور اوپن ہو گیا، پھر سیفٹی بہت ضروری ہے. کچھ تھاٹس ہوتی ہیں ایکٹیو اور کچھ تھاٹس ہوتی ہیں پیسو. ایکٹیو سوسائڈل تھاٹ سے مراد ہوتا ہے کہ ایکٹیو تھاٹس آ رہی ہیں، یعنی ان کی ایک نیت ہے، انٹینشن ہے کہ انہوں نے کرنا ہے، اپنے آپ کی زندگی کو ختم کرنے کا پورا ارادہ کر لیا ہے. دیٹ مینز این ایکٹیو تھاٹ. اور پلان، اگر پلان موجود ہے تو یعنی ان کو پتہ ہے انہوں نے کیا اسٹیپس لینے ہیں اور وہ اس پلاننگ فیز پہ کتنا دور تک چلے گئے ہیں. سو وہ اسیس کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو کسی نے ایکٹیو سوسائڈل تھاٹ کے بارے میں بتا دیا ہے، سو دیٹ از این ایکیوٹ سیفٹی رسک. اس وقت فوراً ہمیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے اس پیشنٹ کو، اور ان کو ہمیں سپورٹ دینی ہے تھرو تھراپی، میڈیکیشنز اور ہاسپٹلائزیشن. اگر پیسو تھاٹس ہیں تب بھی، پیسو سے مراد ہے کہ صرف خیال آتا ہے کہ او میں اگر سو جاؤں تو میں نہ اٹھوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا پھر کاش میں نہ لائیو ہوں، کاش میں نہ زندہ ہوں، کاش یہ زندگی ختم ہو جائے. مگر یہ کوئی خیال نہیں ہے کہ میں زندگی کو ختم کرنے کے لیے میں کیا کروں گی. تو پھر یہ پیسو تھاٹس میں آتا ہے. اور پیسو تھاٹس اگر موجود ہیں تب بھی پروفیشنل ہیلپ لینا از ایبسلیوٹلی نیسیسری. اینڈ آپ نے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اوپن رکھنا ہے تاکہ سیف انوائرمنٹ میں ہوں. سیفٹی میں اور بھی چیزیں آ جاتی ہیں کہ سیفٹی میں ایکسیس ٹو ویپنز یا باقی جو چیزیں ہیں ان سے، جیسے جن مینس کے تھرو خدا نخواستہ لائف کو ختم کیا جا سکتا ہے، ان مینس کو لاک اپ کر دیا جاتا ہے. یہ پروفیشنل گائیڈنس کے اندر آپ کو سیفٹی گائیڈنس مل سکتی ہے اس وقت. مگر دا کی اسٹیپ از ٹو گیٹ دیم دا پروفیشنل ہیلپ اسی وقت. اگر ایکٹیو سوسائڈل تھاٹس جیسے میں نے مینشن کیا، تو پھر ہمارے پاس ایکیوٹ سچویشن ہے اور اس وقت کرائسس سچویشن ہے، اس وقت ہاسپٹلائزیشن سم ٹائمز بیکمز نیسیسری. لیکن ہاسپٹل لے کے جانا آپ کا پہلا اسٹیپ ہے. بعد میں اس پروفیشنل ایویلویشن ڈیسائڈ کرے گی کہ وہ ہاسپٹلائز ہوں گے یا نہیں ہوں گے. مگر پروفیشنل ہیلپ لینے سے نہیں گھبرانا. اب ہم بات کریں گے کہ پروٹیکٹیو فیکٹرز کیا ہیں جو سوسائڈ اٹیمپٹس کے اگینسٹ ہیں، جو سوسائڈل تھاٹس کے اگینسٹ پروٹیکٹیو فیکٹرز کیا ہیں. وہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ان کو روکتے ہیں، پریونٹ کرتے ہیں. تو اس میں آ جاتی ہے نمبر 1 ورلڈ وائڈ جو پروٹیکٹیو فیکٹر ہے وہ ہے ایکسیس ٹو مینٹل ہیلتھ. کہ ہم سائیکائٹرسٹ کے، ڈاکٹر کے، ہاسپٹل کے لے کر جا کے پروفیشنل ہیلپ اگر لیتے ہیں تو ہم سوسائڈ کو پریونٹ کر سکتے ہیں. بہت ضروری انڈرسٹینڈ کرنا کہ سوسائڈ از پریونٹیبل. یہ مینٹل النس کو جیسے ہی ہم ریزالو کرتے ہیں، جس کو ہم سلوشنس کی طرف جاتے ہیں، ہیلنگ کی طرف جاتے ہیں، سو ہم سوسائڈ کو پریونٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بہت ہی پریونٹیبل کاز آف ڈیتھ ہے. اور اس میں نمبر 1 جو فیکٹر ہوگا وہ ہے ایکسیس ٹو کیئر
ڈاکٹرس کے جانا، سائیکائٹرسٹ کے لے کے جانا. اور یہاں پہ بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ پاکستان میں ڈی کرمنلائز جب ہو جاتی ہے، اس سے آسان ہوگا کہ لوگ گھبرائیں گے نہیں ڈاکٹر کے جانے کے کہ مجھے ایسے خیالات آ رہے ہیں، کیونکہ پھر وہ کھل کے بات کر سکیں گے کہ اس ڈر کے بغیر کہ میرے یہ ظاہر کر دینے سے میرے کے اوپر کوئی کرمنل چارجز ہوں گے. اس کے بعد آ جاتا ہے پروٹیکٹیو فیکٹر. سینس آف پرپز لائف میں بہت ضروری ہے. اب یہ کہنا آسان ہے، اس کو کئی دفعہ جب ہم لوگ کا وہ لینز، جیسے میں نے بات کی کہ ایک لینز آ جاتا ہے ہمارے برین کے اوپر جو ہمیں ریالٹی سے دور لے جاتا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جو برین کے اندر جو سوچ ہے وہی سچ ہے، تو ہم تھوڑا سا ڈیویٹ ہو جاتے ہیں لائف کے سینس آف پرپز سے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس میں پرپز ہی کیا ہے زندگی میں رہنے کا. تو زندگی میں لائف میں پرپز کریٹ کرنا عموماً طور پہ تھراپسٹ کین ہیلپ یو دا موسٹ، کہ تھراپسٹ کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں کہ ہماری ویلیوز کیا ہیں، کس طرح ہم لائف میں میننگ لے کر آ سکتے ہیں. وہ پرپز جب ہوتے ہیں کسی کی زندگی میں تو بہت زیادہ ہوپ آ جاتی ہے لائف میں، اینڈ اٹ از پروٹیکٹیو اگینسٹ سوسائڈل تھاٹس. پھر پازیٹیو ریلیشن شپس بہت ہیلپ فل ہیں. اگر آپ کے عموماً بہت زیادہ ریلیشنل کانفلکٹ بیکمز اے میجر سورس آف اسٹریس فار سوسائڈل تھاٹس. اگر میاں بیوی کا آپس میں بہت زیادہ تناؤ ہے، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے، دوستوں کے آپس میں، ٹیچرس کے ساتھ پازیٹیو ریلیشن شپس کی اگر کمی ہے، تو پھر وہ نیگیٹو فیکٹرس کی طرف چلاتا ہے. لیکن اگر آپ کی لائف میں ایسے پازیٹیو ریلیشن شپس ہیں، تو اگر جن کو آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ہاں میری ایکس وائی زی دوست ہے، یا میری امی کے ساتھ بہت اچھا بانڈ ہے، یا میری ٹیچر کے ساتھ بہت اچھا بانڈ ہے، جتنے پازیٹیو ریلیشن شپس کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اتنا ہی آپ پروٹیکٹیو فیکٹر ہوتا ہے آپ کی لائف میں اگینسٹ سوسائڈل تھاٹس. پھر لائف اسٹائل میں اسٹریس کتنا ہے، جتنا اسٹریسز زیادہ ہوتے ہیں ان کو منیمائز کرنا از پارٹ آف ہیلدی لائف اسٹائل، تاکہ ہم پروٹیکٹیو ہو سکیں اگینسٹ سوسائڈل تھاٹس. ان کو منیمائز کیسے کرنا ہے، اس میں آج ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے جب ہم تھیراپی کی بات کریں گے، تھیراپی ہم کیسے کرتے ہیں. اس کے بعد سپورٹ آپ کے اراؤنڈ کتنی ہے، اور انوائرمنٹ میں اسٹریسز کتنے ہیں.